رات کا سناٹا تھا، مکہ کی وادیاں خاموش تھیں، ستارے آسمان پر یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے سیاہ چادر پر چاندی کے موتی ٹانک دیے ہوں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے کٹھن اور دلہراش دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے غمخوار بیوی جو ہر مشکل میں ڈھال بن کر کھڑی رہیں، دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت ابو طالب جو قبیلے کی طاقت اور ظاہری حفاظت کا ذریعہ تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ یہ وہ سال تھا جسے تاریخ نے عام الحزن، غم کا سال کہا۔ مکہ کے کفار پہلے ہی دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے، مگر اب ان کی جسارت اور بڑھ گئی تھی۔ نبی کریم کو ستایا جاتا، تانے دیے جاتے، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا پہاڑ بنے رہے۔ اسی دردناک دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ حق کی بات سن لیں، شاید دل نرم ہو جائیں، شاید کوئی سہارا مل جائے، مگر طائف نے وہ زخم دیے جو تاریخ کے اوراق پر آج بھی خون کی طرح ثبت ہیں۔ اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا، پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لہو لہان ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب فرشتوں نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ چاہیں تو ان لوگوں کو کچل دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کے بجائے دعا دی، کہا کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جو ان کا اللہ کا مان لے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسانیت اپنی بلند ترین مثال پر کھڑی نظر آتی تھی۔ طائف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا کے مقام پر ٹھہرے، رات کے سناٹے میں قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور ایمان لے آئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر زمین کے انسان انکار کر رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق میں ایسے بھی ہیں جو حق کو پہچان لیں۔ لیکن ظاہری حالات اب بھی سخت تھے۔ مکہ میں داخلہ بھی ایک غیر مسلم کی پناہ کے ذریعے ہوا۔ یہ سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بھاری ضرور تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اپنے رب سے اور مضبوط ہو رہا تھا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت، وہ تسلی اور وہ قرب عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا جو نہ کسی نبی کو پہلے ملی نہ بعد میں ملے گی۔ یہ سفر کسی عام انسان کے لیے نہیں تھا، یہ اس ہستی کے لیے تھا جسے رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یہ سفر دکھوں کا مداوا تھا، زخموں پر مرہم تھا اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے روشنی کا مینار تھا۔ ایک رات جب مکہ والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، جب ظلم و انکار کی فضا قائم تھی، اسی رات اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو حجر اسود کے پاس تھے یا ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہ تھا، یہ اس بات کی تیاری تھی کہ اب وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ایک ایسے سفر پر جانے والے ہیں جو انسانی عقل سے ماوراء ہے۔ یہاں پر بات سمجھنا ضروری ہے کہ معراج کوئی خواب نہ تھا، کوئی روحانی تصور نہ تھا، بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو کفار کو انکار کا موقع ہی نہ ملتا۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اس واقعے کو بیان فرمایا تو قریش ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دعویٰ انسانی حساب سے ناممکن نظر آتا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک حقیقی بیداری کا سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ یہاں لفظ عبد استعمال ہوا جس میں جسم اور روح دونوں شامل ہیں۔ یہ ابدیت ہی تھی جس نے معراج کا دروازہ کھولا، نہ نسب، نہ دولت، نہ ظاہری طاقت، بلکہ کامل بندگی۔ یہ سفر دراصل ایک پیغام تھا کہ اگر زمین والے تنگ کر دیں تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر لوگ ٹھکرا دیں تو رب اپنے قریب بلا لیتا ہے، اگر زخم گہرے ہو جائیں تو اللہ اپنے محبوب کو وہ منظر دکھاتا ہے جس کے بعد دنیا کی کوئی تکلیف بڑی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا چاہا
کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، آپ کا مشن کامیاب ہو کر رہے گا۔ چاہے آج کے حالات جیسے بھی ہوں، معراج دراصل مستقبل کی فتح کی نوید تھی۔ یہ مکہ کی گلیوں میں ہونے والی ذلتوں کا جواب تھا، یہ طائف کے پتھروں کا بدلہ تھا، یہ مظلومیت کے آنسوں کا صلہ تھا۔ اسی رات وہ براق بھی لایا گیا جو نہ گھوڑا تھا نہ خچر، ایک نورانی سواری جس کے قدم وہاں پڑتے تھے جہاں نگاہ پہنچتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب اللہ کا حکم ہو تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں، وقت جھک جاتا ہے، قوانین بدل جاتے ہیں، اللہ جسے چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے لے جائے۔ یہی وہ رات تھی جس نے امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ دینا تھا، یہی وہ رات تھی جس نے بندے اور رب کے درمیان تعلق کو نئی جہت دینی تھی، یہی وہ رات تھی جس نے یہ بتانا تھا کہ کامیابی کا راستہ تخت و تاج سے نہیں سجدوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں سے وہ عظیم سفر شروع ہونے والا تھا جس میں زمین پر بھی پیچھے رہ جانی تھی اور آسمان بھی، جہاں جبرائیل بھی ایک حد پر رک جانے والے تھے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید آگے جانا تھا۔ یہ ابتدا تھی، اصل کرامت، اصل راز، اصل ملاقاتیں ابھی باقی تھی۔ رات کی خاموشی اب اور گہری ہو چکی تھی، مگر یہ کوئی عام رات نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو چکے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے اور مکہ کی سرزمین آہستہ آہستہ پیچھے رہتی جا رہی تھی۔ وہ شہر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی، جہاں بچپن گزرا، جہاں وحی کا آغاز ہوا، وہ سب لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ یہ سفر کسی عام رفتار سے نہیں تھا، یہ زمین کے پیمانوں میں ناپا جانے والا سفر نہ تھا۔ براق کے قدم وہاں پڑتے تھے جہاں نظر پہنچتی تھی، اور نظر کی حد بھی اللہ کے حکم سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں مختلف مقامات پر توقف ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بعض جگہوں پر رکنے کو کہا۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں تاریخ نے بڑے واقعات دیکھے تھے، کہیں حضرت موسیٰ کی سرزمین تھی، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، کہیں انبیاء کی عبادت گاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے وارث ہیں، ان سب کے پیغام کو مکمل کرنے والے ہیں۔ یہ سفر صرف ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا نہ تھا، بلکہ نبوت کی پوری تاریخ کو ایک لڑی میں پرونا تھا۔ کچھ مناظر ایسے بھی دکھائے گئے جو انسان کے دل کو دہلا دینے والے تھے، ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، جب کچل دیے جاتے تو دوبارہ ٹھیک ہو جاتے اور پھر عذاب شروع ہو جاتا۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کے سامنے حلال اور پاک گوشت موجود تھا، مگر وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ یہ وہ خطیب اور واعظ تھے جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ مناظر امت کے لیے وارننگ تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دین صرف باتوں کا نام نہیں، عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دکھانے کے بعد سفر بیت المقدس کی طرف بڑھا، وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں ہزاروں سال سے توحید کی صدا بلند ہوتی رہی، جہاں حضرت داؤد نے عبادت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قربانیاں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مسجد اقصیٰ قائم ہے، جسے اللہ نے برکتوں والی زمین کہا ہے۔ جب براق مسجد اقصیٰ کے صحن میں رکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ یہاں ایک غیر معمولی منظر تھا، تمام انبیاء کرام وہاں جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب باندھے کھڑے تھے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھایا، امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا۔ یہ لمحہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہے، اب نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور شریعت کاملہ عطا کی جا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ نماز صرف رکوع و سجود کا مجموعہ نہ تھی، یہ تاریخ کی امامت تھی، یہ اعلان تھا کہ سب انبیاء کا دین ایک ہے، سب کا پیغام ایک ہے، اور اس پیغام کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس لمحے مسجد اقصیٰ کی دیواریں، زمین اور آسمان سب گواہ بن گئے۔
نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد یا پانی اور ایک میں شراب۔ آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب کو چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ انتخاب امت کے مزاج اور راستے کا تعین ہے۔ دودھ سادگی، پاکیزگی اور فطری دین کی علامت تھا۔ مسجد اقصیٰ میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کے ایسے مناظر دکھائے گئے جو عام آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ یہ جگہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک روحانی مرکز ہے۔ یہاں سے دعائیں اوپر جاتی ہیں، یہاں سے انبیاء کے قافلے گزرے ہیں، یہاں سے ایمان کی خوشبو اٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کے لیے اسی مقام کا انتخاب کیا گیا، تاکہ امت جان لے کہ یہ جگہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے دل بیت المقدس سے جڑ جائیں۔ یہ بتا دیا جائے کہ مسجد اقصیٰ صرف یہودیوں یا کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ اہل توحید کی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں امامت اس بات کی دلیل ہے کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ حق امت محمدیہ کا ہے۔ یہاں سے اصل معراج کا آغاز ہونا تھا۔ زمین کا سفر مکمل ہو چکا تھا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہوا وہ گویا ایک تمہید تھی، ایک تیاری تھی، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و شان سفر کے لیے مزید بلند کیا جائے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں زمین کی حد ختم ہوتی ہے اور آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں براق کا کردار مکمل ہو گیا اور آگے ایک اور ہی جہان منتظر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سکون تھا، آنکھوں میں نور تھا اور روح ایک ایسی بلندی کی طرف بڑھنے والی تھی جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اب 7 آسمانوں کے دروازے کھلنے والے تھے، ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہونی تھی، جنت و دوزخ کے مناظر دکھائے جانے تھے اور وہ راز عطا ہونے تھے جو قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی بننے والے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں وہ روح پرور لمحات مکمل ہوئے تو اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا مرحلہ جس کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمانوں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس مقام کی طرف بڑھے جہاں سے آسمانوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ کوئی عام دروازہ نہ تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں سے صرف وہی ہستیاں گزرتی ہیں جنہیں اللہ خود بلاتا ہے۔ جیسے ہی اوپر کی طرف عروج شروع ہوا، زمین اپنے سارے شور، غم اور دکھوں سمیت پیچھے رہ گئی اور ایک ایسی دنیا سامنے آنے لگی جہاں صرف نور، اطاعت اور تقدیس تھی۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر حضرت جبرائیل نے اجازت طلب کی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا گیا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب آیا ہاں۔ تب دروازہ کھولا گیا۔ یہ سوال و جواب اس بات کی علامت تھے کہ آسمان میں بھی نظام ہے، ترتیب ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پہلے آسمان پر داخل ہوتے ہی ایک عظیم و شان منظر سامنے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، وہی آدم جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، جن کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا اور جن کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے فرمایا کہ خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ دائیں طرف نظر ڈالی تو خوش روحیں تھیں، بائیں طرف دیکھی تو رنجیدہ روحیں، جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ بتایا گیا کہ یہ نیک اور بد انسانوں کی روحیں ہیں۔ یہ منظر امت کے لیے ایک خاموش پیغام تھا کہ انجام سب کو دیکھنا ہے اور اصل کامیابی ایمان اور عمل میں ہے۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف عروج ہوا، وہاں بھی اجازت طلب کی گئی اور دروازہ کھولا گیا۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، سلام کیا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے سچ کے لیے جان دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جنہیں دنیا نے قتل کرنے کا دعویٰ کیا مگر اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ ان دونوں کی موجودگی اس بات کی علامت تھی کہ حق کا راستہ قربانی مانگتا ہے مگر اللہ اپنے نبیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ حسن جن کے حسن کے سامنے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جنہیں اللہ نے حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، سلام کیا اور دعا دی۔ یہ حسن محض ظاہری نہ تھا،
یہ پاکیزگی، صبر اور عفت کا حسن تھا۔ یہ منظر امت کے نوجوانوں کے لیے پیغام تھا کہ آزمائش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، اگر صبر اور تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، وہ نبی جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ علم، حکمت اور اللہ کی اطاعت انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، وہ نرم دل، محبت کرنے والے، بنی اسرائیل کے محبوب نبی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو محبت اور شفقت سے بھرپور استقبال کیا۔ یہ منظر قیادت کے اس پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں نرمی، صبر اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اصل کامیابی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات غیر معمولی تھی۔ حضرت موسیٰ وہ نبی تھے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم کے سامنے حق کا اعلان کیا، جن کی امت آزمائشوں سے بری رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مگر آپ جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اس نبی کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوگی۔ یہ حسد نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کی فضیلت پر ایک نبی کا اعتراف تھا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ خلیل اللہ جنہوں نے توحید کی بنیاد رکھی، جنہوں نے آگ میں کودنا قبول کیا مگر شرک قبول نہ کیا، جنہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ بیت معمور وہ گھر ہے جس میں روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی پاک ہے، پانی میٹھا ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں۔ یہ پیغام امت کے لیے عمل کی دعوت تھا کہ جنت محنت سے آباد ہوتی ہے۔ 7 آسمانوں کا یہ سفر دراصل ایمان کی تاریخ کا خلاصہ تھا۔ ہر نبی ایک پیغام دے رہا تھا، ہر ملاقات ایک سبق سکھا رہی تھی۔ یہ واضح کیا جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی الگ راستہ نہیں لائے، بلکہ تمام انبیاء کے مشن کو مکمل کرنے آئے ہیں۔ یہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، مگر آگے ایک مقام ایسا آیا جہاں انہوں نے رک جانے کا اعلان کیا۔ فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ حد تھی جہاں فرشتوں کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے جانے کا حکم تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور ہی عالم شروع ہونے والا تھا جہاں نہ الفاظ ساتھ دیں گے، نہ عقل پوری بات سمجھ سکیں گی۔ سدرۃ المنتہا قریب تھی، قرب الہی کا وہ مقام جہاں اللہ اپنے محبوب سے وہ راز کہنے والا تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سفر یہاں رکا نہیں، بلکہ اصل تحفے، اصل فیصلے اور اصل ملاقات ابھی باقی تھی۔ وہ ملاقات جس نے امت کو نماز کا عظیم تحفہ دینا تھا اور بندے کو رب کے سب سے قریب کرنا تھا۔ اب وہ مقام آ پہنچا جہاں لفظ خاموش ہو جاتے ہیں اور عقل سجدے میں گر جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ یہ تنہائی کسی خوف کی نہیں تھی، بلکہ قرب کی تھی، وہ قرب جو صرف محبوب کو نصیب ہوتا ہے۔ سامنے سدرۃ المنتہا تھی، وہ درخت جس کے پاس پہنچ کر ہر علم، ہر راستہ، ہر پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے پتے ہاتھوں کے کانوں جیسے تھے، پھل مٹکوں کی طرح تھے اور اس پر ایسا نور چھایا ہوا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کے ارد گرد ایسے رنگ تھے جو دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھے، ایسی روشنی تھی جس میں آنکھیں حیر ہو جاتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ بھٹکی، نہ دل میں کوئی اضطراب آیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہو رہی تھی۔ قرآن نے اسے اس طرح بیان کیا کہ جب سدرہ پر وہ چیز چھا گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ جھپکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ یہ کامل ادب، کامل اطاعت اور کامل محبت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ یہاں نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی شکوہ، صرف بندگی تھی اور رب کی رضا۔ اسی مقام پر جنت دکھائی گئی، ایسی جنت جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ نہ وہاں آنکھ نے کبھی ایسا منظر دیکھا، نہ کان نے کبھی ایسی آواز سنی، نہ دل نے کبھی ایسی نعمت کا خیال کیا۔ نہریں تھیں جو دودھ کی تھی، شہد کی تھی، پاکیزہ پانی کی تھی،
محلات تھے جو موتیوں، یاقوت اور سونے کے تھے۔ وہاں نہ تھکن تھی، نہ بیماری، نہ حسد، نہ خوف، نہ غم، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، ہر دل مطمئن تھا۔ یہ وہ جنت تھی جو امت محمدیہ کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے، آگ کے شعلے، زنجیریں، چیخ و پکار اور حسرت سے بھرے چہرے۔ یہ اس لیے دکھایا گیا کہ امت صرف امید پر نہ جیے بلکہ خوف کے ذریعے بھی سنبھل جائے۔ دین صرف بشارت نہیں، نذارت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اپنی امت کے لیے تڑپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، سفارش کی، رحم مانگا۔ یہ وہ نبی تھے جو اپنی امت کو آگ میں دیکھنے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی قرب کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت کو سب سے عظیم تحفہ عطا فرمایا، نماز۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا حکم ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، واپس جا کر تخفیف کی درخواست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار واپس گئے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ نے کمی فرمائی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور امت پر رحمت کا کھلا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سہولت نہیں دیکھی، اپنی امت کا بوجھ ہلکا کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی، 5 نمازیں ہوں گی مگر اجر 50 کا ہوگا۔ یہ اللہ کا کرم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نماز کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں فرض ہوئی۔ باقی تمام احکامات جبرائیل کے ذریعے آئے مگر نماز براہ راست عطا کی گئی۔ یہ بندے اور رب کے درمیان معراج ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہ روزانہ معراج کرتا ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو اس قرب سے محروم کر لیتا ہے۔ اسی مقام پر امت کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ توحید کی عظمت کو دوبارہ واضح کیا گیا۔ یہ امت کے لیے امید کا دروازہ تھا کہ اگر لغزش ہو بھی جائے تو دروازہ بند نہیں، بس شرک سے بچو اور پلٹ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر وہ کچھ دیکھا، جو سنا، جو بیان سے باہر ہے۔ قرآن نے اس کا اشارہ دیا مگر تفصیل بیان نہیں کی، کیونکہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں سمجھاتے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں محبوب اور رب کے درمیان وہ باتیں ہوئی جو قیامت تک راز رہیں گی۔ جب یہ عظیم ملاقات مکمل ہوئی تو واپسی کا وقت آیا۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں مکہ والوں نے پتھر مارے تھے اب رب کائنات کے قرب سے واپس آ رہے تھے۔ یہ واپسی بھی حکم الہی سے تھی، کیونکہ ابھی مشن باقی تھا، ابھی امت بننی تھی، ابھی ہدایت کو دنیا میں پھیلنا تھا۔ واپسی کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے واقعات بھی دیکھے جو بعد میں مکہ والوں کے سامنے دلیل بنے۔ قافلوں کو دیکھا، ان کی نشانیاں یاد رکھی تاکہ جب انکار ہو تو حق واضح ہو سکے۔ رات کا وہ سفر جس نے آسمانوں کو بھی گواہ بنا لیا تھا اب اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شان کے ساتھ واپس لائے گئے جس شان سے لے جائے گئے تھے۔ وقت وہی تھا، رات وہی تھی، مکہ کے لوگ ابھی سو رہے تھے مگر کائنات کا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ ہستی جو چند لمحے پہلے رب کائنات کے قرب حاصل میں تھی اب دوبارہ اسی زمین پر موجود تھی جہاں کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کا مذاق اڑایا جانا تھا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے سفر معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ مسجد حرام میں لوگ جمع تھے۔ جیسے ہی یہ بات زبان سے نکلی کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں تک پہنچا، مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ کسی نے سر پکڑ لیا، کسی نے کہا لگایا، کسی نے کہا یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ ان کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک کا سفر ایک رات میں ہو جائے۔ عقل محدود نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ کفار نے فوراً اس واقعے کو ایک ہتھیار بنا لیا۔ گلی گلی اعلان ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جن پر یقین کرنا ناممکن ہے۔ کچھ کمزور ایمان والے بھی متزلزل ہونے لگے۔ یہ ایمان کا امتحان تھا، وہ کسوٹی جس پر سچ اور جھوٹ، مضبوط اور کمزور الگ ہو جانے تھے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا اگر تم واقعی بیت المقدس گئے ہو تو اس کی عمارت بیان کرو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز بیان کرتے گئے، دروازے، کھڑکیاں، نشانیاں، حتیٰ کہ وہ تفصیل بھی بتا دی جو وہاں جانے والے ہی جان سکتے تھے۔ قریش حیران تو ہوئے مگر ضد نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں نظر آنے والے قافلوں کا ذکر فرمایا، بتایا کہ فلاں قافلہ فلاں مقام پر ہے، اس کے اونٹ کا رنگ یہ ہے، اس کا پانی کا برتن ایسا ہے، اور وہ فلاں دن مکہ پہنچے گا۔ جب وہ قافلہ اسی وقت اور اسی حالت میں پہنچا جیسا بیان کیا گیا تھا، تب بھی انکار کرنے والوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ ہدایت زبردستی نہیں ملتی، جس کا دل بند ہو وہ دلیل کے باوجود نہیں مانتا۔ اسی ہجوم میں ایک نام ایسا بھی تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا دعویٰ کیا ہے، تو کسی تفصیل کے بغیر فوراً کہا اگر محمد نے فرمایا تو سچ فرمایا، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لایا ہوں کہ ان پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ یہ ایمان کی وہ بلندی تھی جہاں دلیل سے پہلے یقین ہوتا ہے۔ سفر معراج نے واضح کر دیا کہ ایمان کی صرف عقل کا نام نہیں، یقین کا نام ہے۔ عقل سوال کرتی ہے، ایمان سر جھکا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لے اس کے لیے معراج ناممکن نہیں رہتی۔ جو اللہ کو خالق وقت و مکان مان لے اس کے لیے ایک رات میں صدیوں کا سفر بھی کچھ نہیں۔ یہ واقعہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان نہیں بلکہ امت کے لیے ایک مستقل پیغام ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ عزت کا راستہ آسمانوں سے ہو کر آتا ہے، زمین کے تحتوں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے ذلیل کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر عزت دی۔ یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ معراج نے امت کو نماز کی حقیقت سمجھا دی۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، یہ وہ رشتہ ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے۔ جو سجدے میں گرتا ہے وہی اصل میں بلندی پاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے ہاتھ سے معراج کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسجد اقصی امت کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں امامت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ انبیاء کی وراثت اب امت محمدیہ کے پاس ہے۔ اس سرزمین سے تعلق صرف سیاسی نہیں بلکہ عقیدے کا تعلق ہے۔ سفر معراج نے جنت اور جہنم دونوں کے سامنے رکھ دیا، امید بھی دی اور ڈر بھی بتایا گیا کہ اللہ رحیم ہے، مگر اس کی نافرمانی کے انجام میں بھی یہ توازن ہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ نہ صرف خوف نہ صرف امید بلکہ دونوں کے درمیان سیدھا راستہ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائش کے بعد ہی انعام آتا ہے، طائف کے پتھر ہوں یا مکہ کی گالیاں، اگر صبر ہو تو معراج مقدر بنتی ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی۔ اللہ اپنے محبوب کو بھی فوراً نہیں نوازتا بلکہ پہلے صبر کا امتحان لیتا ہے تاکہ امت کے لیے راستہ واضح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے بعد اپنی زندگی اسی زمین پر گزاری، اسی مشن کے ساتھ، اسی صبر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کو دیکھ چکے تھے مگر نظریں اب بھی امت کی اصلاح پر تھی۔ یہی عظمت ہے، یہی کمال ہے۔ سفر معراج کوئی کہانی نہیں، یہ ایمان کو زندہ رکھنے والا واقعہ ہے۔ جو اسے دل سے مان لے اس کے لیے دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی، جو اسے سمجھ لے اس کے لیے نماز بوجھ نہیں رہتی، اور جو اس سے سبق لے اس کی زندگی خود ایک معراج بن جاتی ہے۔ یہاں یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ہر اس دل میں زندہ ہو جاتا ہے جو سجدے میں جھکتا ہے، ہر اس آنکھ میں روشن ہو جاتا ہے جو اللہ کے خوف سے بھیگتی ہے، اور ہر اس زندگی میں معنی پیدا کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ یہی سفر معراج کا پیغام ہے، یہی اس کی حقیقت ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی کرامت۔